خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں امیر جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ بہاولپور محترم جناب نصر اللہ خان ناصر صاحب تشریف لیں اور خطاب فرمائیں۔ محترم جناب نصر اللہ خان ناصر امیر جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ بہاولپور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام قائدین جماعت مرکزی مسلم لیگ پاکستان، آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی، روشن چمکتے دمکتے ہوئے میرے کلمہ گو بھائیوں، سب سے پہلے میں محترم رانا سیف اللہ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو انتہائی مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اس ایشو کے اوپر، اس موضوع کے اوپر نہ صرف ایک خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا بلکہ اس حوالے سے بڑی محنت بھی کی۔ ایک ایک شخص کے پاس جا کر انہوں نے دعوت دی اور آج اہلیان یزمان نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر ان کی محبت کے اندر اتنی بڑی تعداد یہاں پر اکٹھی ہوئی ہے۔ بس میں اپنی حاضری پیش کر کے واپس اپنی نشست پہ جاؤں گا، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب قائدین بیٹھے ہوں مرکزی تو پھر ان کی بات سننی چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر انتہائی مفصل گفتگو یہاں پر جو ہمارے ایمان کی تجدید کے لیے یہاں پر علماء کرام عزائم نے پیش کی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ یہ جو قادیانیت کا فتنہ ہے اس کو رد کرنے کے لیے بھی ابھی اس ریاست بہاولپور کا نام آیا کہ سب سے پہلے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے اس ریاست بہاولپور کی عدالت نے فیصلہ دیا۔ یہ بات بھی میرے لیے بڑی قابل اعزاز ہے، اور اس کے اندر بلا تفریق مسالک کے جب ہم تاریخ اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ہر مسلک سے، ہر مکتبہ فکر سے علماء کرام نے اس حوالے سے نہ صرف پہرا دیا بلکہ قربانیاں دی۔ اور میں آج ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کو، جنہیں 1953 میں مسئلہ قادیانیت کی کتاب لکھنے کے اوپر سزائے موت سنا دی گئی تھی، اور مولانا عبدالستار نیازی صاحب ان کو بھی اس حوالے سے سزائے موت سنائی گئی۔ اور آج میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ختم نبوت کی تحریک جو ربوہ کے اسٹیشن کے اوپر نشتر میڈیکل کالج سے اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان جو تربیت گاہ کے اندر جا رہے تھے 22 مئی 1974 کو، وہاں پر ربوہ کے اسٹیشن کے اوپر ابھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا تھا، وہاں پر وہ حسب روایت اپنا لٹریچر تقسیم کر رہے تھے۔ تو ایسے میں ان کے ایمان کے جوش نے، ایمان کی غیرت نے یہ تقاضا نہ کیا تو انہوں نے ختم نبوت زندہ باد اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ پھر جب واپسی پر 29 مئی 1974 کو ربوہ کے اسٹیشن سے وہ طالب علم گزر رہے تھے تو قادیانی گنڈوں نے پوری پلاننگ کی، اور وہاں کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا ان ڈبوں کے اوپر نشان لگا دیے جن کے اندر وہ 200 طالب علم موجود تھے۔ انہوں نے آئینی مسلح ہو کر ان طالب علموں کے اوپر حملہ کیا، اور جب وہ لہو لہان فیصل آباد پہنچے تو پھر پورے ملک کے اندر یہ لہر اٹھی اور تحریک ختم نبوت زور پکڑ گئی، اور الحمدللہ تحریک ختم نبوت ایک دن اس منزل کے اوپر پہنچی جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے اوپر ہم انشاءاللہ سب اکٹھے ہیں، اور آج اس پروگرام کا دوسرا موضوع جو برننگ ایشو ہے، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ جب بات آتی ہے فلسطین کی، قبلہ اول کے محافظین کی، آج 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ جب ہم تصور کر کے دیکھیں، کبھی برسات کے اندر ہمارے گھر کے اندر پانی آ جائے یا ہمارے گھر کی کسی دیوار کے اوپر کوئی دراڑ آ جائے تو ہمیں کتنی فکر لاحق ہوتی ہے، لیکن پورا سال ہوا بم و بارود کی بارش ان کے اوپر برسائی گئی، پورا غزہ کی پٹی کو منیا میٹ کر دیا گیا، لیکن سلام پیش کرتے ہیں قبلہ اول کے محافظین کے لیے جو اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پوری امت اس حوالے سے ان کی پشتیبان ہے، قطع نظر اس بات کے کہ 57 اسلامی ملک
اس روئے زمین کے اوپر موجود ہے، اور یہ بات ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے جو حکمران ہیں، قیادت جن کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ اس غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ امت کا بچہ بچہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی پشتیبانی کے لیے اکٹھا ہے۔ جب کبھی کشمیر کے اوپر بات آئے گی تو ہم اکٹھے ہیں، جب فلسطین کے اوپر بات آئے گی تو ہم اکٹھے ہیں، جب انشاءاللہ امت مسلمہ کے اوپر جہاں پر بھی ظلم کیا جائے گا، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مسالک اور پارٹیوں کے، انشاءاللہ ہم اکٹھے ہیں۔ بہت شکریہ۔